بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نماز کا اہتمام قرآن زمانے کے اسلاف، صحابہ اور تابعین کے واقعات اور بالخصوص نماز کے اندر ان کا انہمال تو اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد بھی بہت بعد کے زمانے تک ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جنہوں نے ان حضرات کے اس عمل کو اور ان کے اس طریقے کو زندہ رکھا۔ چنانچہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے۔ چنانچہ پڑوسی ملک میں جو صوبہ سرحد ہے پنجاب، وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، یعنی کہنے کو ایک سیاسی شخصیت، لیکن دین سے، دینداری سے کس درجہ ان کا ذوق شوق تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگتا ہے کہ حیدرآباد میں ایک عوامی جلسہ تھا جس میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو، چاروں صوبوں کے گورنر، وزرائے اعلیٰ بھی اسٹیج پر موجود تھے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بحیثیت وزیر اعلیٰ اسٹیج پر تشریف فرما تھے، بتایا بھی کہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے۔ بھٹو صاحب کی تقریر جاری تھی، دوران تقریر مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز آنی شروع ہوئی تو بھٹو صاحب نے تقریر روک دی۔ جو ہی اذان ختم ہوئی تو بھٹو صاحب نے دوبارہ تقریر شروع کر دی۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے وہیں اسٹیج پر اپنا رومال بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی اسٹیج پر۔ صبح کو اخبارات نے جلسے کی رینج کرتے ہوئے تصویروں کے ساتھ جو سرخی باندھی وہ تھی لاکھوں میں ایک۔ لاکھوں کے مجمع میں صرف حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ واحد شخصیت تھے جو سرکاری پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو گئے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ دینداری اور دینی کاموں کا ذوق شوق ایسی چیز ہے کہ جو ہر جگہ قائم رکھا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب کا تیمم اور اشاروں سے نماز پر موت کو ترجیح دینا۔ مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب شدید بیمار تھے۔ ڈاکٹر عبدالصمد اور سرجن عبدالرحمن صاحب آپ کے معالج تھے۔ ان دونوں نے جب زیادہ بے آرامی دیکھی تو آپ کا کسی شعبے میں، ڈاکٹری کے کسی شعبے میں داخل کر دیا اور آپ کے جسم پر وہ آلہ منسلک کر دیا جس سے کہ 24 گھنٹے آپ کے دل کی رفتار کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ اس طرح مفتی صاحب رحمہ اللہ بالکل بے قابو کر دیے گئے۔ اب آپ نہ ہل سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے۔ غالباً عصر یا مغرب کی نماز کا وقت ہوا۔ مفتی صاحب نے اپنے خدام حسن اور حسین، یہ طلبہ ہمارے جامعہ کے طالب علم ہیں اور فرانس کی نو آبادی ریونین کے رہنے والے ہیں، کراچی میں مفتی صاحب کی خدمت میں رہتے تھے۔ ان دونوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کر اوپر کر دو۔ انہوں نے اوپر کیا تو اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو نکال دیا اور خود وضو کرنے تشریف لائے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے تیمم اور اشاروں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جاتی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر ہی تو جاؤں گا، مگر نماز کے لیے یہ پابندیاں ختم کرنی پڑیں گی۔ یہ دیکھیے، حالانکہ ایسی نازک صورتحال ہے کہ آدمی آئی سی یو میں ہے اور اس طرح وہ جکڑا ہوا ہے وہاں کی مشینوں میں، وہاں کے آلات میں کہ ہلنے کی بھی سکت نہیں، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو پھر بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور تیمم سے بھی نماز نہیں پڑھی اور نہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی، بلکہ وضو فرمایا اور پورے اطمینان کے ساتھ رکوع سجدے فرمائے۔ کہنے والوں نے کہا بھی، ڈاکٹروں نے روکا بھی، ٹوکا بھی، خادموں نے بھی منع کیا۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت ہی تو آ جائے گی، اس سے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ دوران نماز بیہودہ بکنے پر خنزیر بن گیا۔ 782 ہجری میں حلب سے عجیب و غریب خبر پہنچی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے بیہودہ بکنا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے نیت نہ توڑی بلکہ نماز پوری کر کے جب سلام پھیرا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس بیہودہ بکنے والے کی صورت خنزیر کی سی ہو گئی ہے، وہ جنگل کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور ہر طرف اطلاع بھیجی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کچھ اس طرح کے مناظر دکھا دیتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو عبرت ملے۔
حضرت عمر ابن عبسہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا اگر تم اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں میں سے بن سکو تو ایسا ضرور کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ رات کا کون سا حصہ قبولیت والا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رات کا آخری حصہ، پر جتنی چاہو نمازیں پڑھو، کیونکہ یہ نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو اس عظیم عبادت کے رات کو جگایا کرتے تھے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، سبحان اللہ، اس رات کس قدر فتنے نازل ہوئے اور اس رات کس قدر خزانے نازل ہوئے، کون ہیں جو حجرے والیوں کو جگائے؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو لباس پہننے والی ہیں لیکن آخرت میں برہنہ بدن ہوں گی۔ یہ بھی آپ نے اسی روایت میں فرمایا کہ بہت سی عورتیں بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ان کا لباس اتنا مختصر اور بدن سے لگا ہوا چست ہوگا کہ وہ آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے بالکل ننگی ہوں گی۔ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے نماز تہجد اور اس کے لیے عزیز و اقارب کو جگانے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اگر نماز تہجد کی عظیم فضیلت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی اور چچا زاد بھائی کو ایسے وقت میں کبھی نہ اٹھاتے جس وقت کو اللہ نے مخلوق کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سکون و آرام کے بجائے فضیلت اور سعادت کے حصول کو پسند کیا۔ یہ تو وقتی آرام ہے لیکن جنت کا آرام تو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، دائمی ہے، تو وقتی آرام کو دائمی آرام پر قربان کرا دیا گیا۔ اور اس حدیث میں حجرے والیوں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کو اشعار میں بیان کرنا، وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الصُّبْحِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ۔ ترجمہ اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ختم ہو کر صبح کی روشنی نمودار ہوئی، آپ نے ضلالت کے بعد ہمیں ہدایت کی روشنی دکھائی، ہمارے دل ان کی باتوں کو درست تسلیم کرتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب اس حال میں بسر ہوتی ہے کہ آپ کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں جبکہ مشرکین پر ان کے بستر بھاری رہتے ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے جس کا باہر کا حصہ اس کے اندر سے اور اندر کا حصہ اس کے باہر سے نظر آتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بالا خانہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ بالا خانہ اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، گفتگو نرم انداز میں کرتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کام کے بارے میں پوچھا کہ جب اس پر عمل کیا جائے تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔